ہو आपके साथ भी हो। انجیل مقدس متی کے مطابق ہم تیری تلبیہ ہو۔ اس کا 23واں باب پہلی 12 آیات۔ ایک دن یسوع نے ہجوم اور اپنے شاگردوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، مگر بس جو کچھ وہ تم سے کہیں وہ سب عمل میں لاؤ اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں مگر کرتے نہیں۔ وہ ایسے بھاری بوجھ جو اٹھائے نہیں جاتے باندھتے اور لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، لیکن آپ انہیں اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے۔ وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کے واسطے کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے تعویذ چوڑے اور اپنے پھندنے بڑے بناتے ہیں۔ وہ ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجہ کی کرسیاں اور بازاروں میں قرنشات اور آدمیوں سے ربی کہلوانا پسند کرتے ہیں، مگر تم ربی نہ کہلاؤ، کیونکہ تمہارا مرشد ایک ہی ہے اور تم سب بھائی ہو۔ اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمان پر ہے۔ اور نہ تم مرشد کہلاؤ، کیونکہ تمہارا مرشد ایک ہی ہے، یعنی المسیح۔ جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم ہو، اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ تشریف رکھیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں کہ جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ آج کی تلاوت اور انجیل مقدس ہمیں حلیمی اور فروتنی کا سبق دیتے ہیں کہ ہم حلیم بنیں، فروتن بنیں، دعا بھی کریں تو عاجزی کے ساتھ، کام بھی کریں تو عاجزی اور فروتنی کے ساتھ۔ آج کی پہلی تلاوت میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب ہم کوئی ہدیہ نذرانہ دیتے ہیں، کوئی چڑھاوا چڑھاتے ہیں، کوئی منت مانتے ہیں، تو اسے پورا کرنا ہے، نہ کہ اس میں بھی بدنیتی عمل میں لانی ہے۔ آج خدا جو ہے، جو لیڈر ہیں ان سے بھی مخاطب ہے، کاہنوں سے مخاطب ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، اور ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ قربانی چڑھانا، ہدیے نذرانے خدا کی نظر کرنا، ذبیحہ خدا کی نظر کرنا۔ یہ الطار ہے، انگلش کے لفظ آلٹر سے الطار ہے، ان اردو میں کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے قربان گاہ، مذبح۔ تو اس مذبح پر صرف کاہن کی ڈیوٹی ہے۔ اگر کوئی کیٹیکسٹ ہے 50 سال کا بھی ہو گیا، اگر کوئی خدمت میں 100 سال ہو گیا ہے، کوئی بھی چرچ کی خدمت کرتا ہے، تو اس کا کام الطار پر نہیں ہے۔ الطار صرف قربان گاہ ہے، قربانی چڑھانے کے لیے، اور قربانی صرف کاہن چڑھاتا ہے۔ تو آج کے دور میں بھی بہت ساری غفلت برتی جاتی ہے الطار کے معاملے میں بھی۔ جو کاہن ہے اس کو اپنی ڈیوٹی کا نہیں پتا، تو دوسرے خادم ہیں جو چرچ سے منسلک ہیں یا الطار کے خادم ہیں، انہیں بھی اپنی ڈیوٹی کو سمجھنا ہے کہ میری لمیٹیشن کیا ہے، میری خدمت کیا ہے، اور خدمت مجھ سے کیا توقع کرتی ہے۔ جبکہ آج کے دور میں بھی بہت زیادہ پرابلمز ہیں، عبادت ہو کچھ بھی ہو، الطار صرف کاہن کے لیے ہے، مذبح کے لیے ہے۔ تو بہت جگہوں پر الطار جو ہے وہ سٹور بنا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہے، ردی مال ہے، وہ تار کے نیچے رکھا ہے، چرچ کے پھول خراب ہو گئے ہیں، کوئی ڈیکوریشن پیس ہے وہ الطار کے نیچے، کوئی کپڑے ہیں، بہت ساری چرچز میں ایسا ہے، بہت ساری۔
ٹھیک ہے، یہ التار ہے، قربان گاہ ہے، اسٹور نہیں ہے. تو کاہن کو بھی یہ ساری چیزیں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، دوسرے لوگوں کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ التار ہے. التار پر خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے. ملاکی نبی کی کتاب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو نذرانوں کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا جو ہماری زندگی میں ہونا چاہیے جبکہ ہے نہیں. خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ نر جو نر ہے وہ قربانی کے لیے بے عیب نر لاؤ. تو اس وقت بھی لوگ کیا کرتے تھے کہ مادہ کو نر بنا کر بیچتے. جیسے آج کل قربانی کے دن آتے ہیں تو مادہ جو ہے اس کو نر بنا کر بیچ دیتے ہیں پیسے کمانے کے لیے. اور وہ بھی مایوب، خدا کے کلام میں لکھا ہے مایوب مادہ جس میں بہت سارے عیب ہیں. خدا کو پسند نہیں ہے. خدا کہتا ہے وہ ضرور سزا پائیں گے. تو ہمارے بھی بہت کچھ ہوتا ہے. اگر 75 روپے کا نوٹ نہیں لگتا نا تو وہ چندے میں ڈال دیں گے. ادھر نہیں لگتا ادھر لگ جاتا ہے. جب ادھر کاغذ ہے نا اس کا وقت نہیں تو ادھر بھی کوئی نہیں ہے. تو خدا نہ فریب دیتا ہے اور نہ فریب کھاتا ہے. ہم نے منت مانی ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو دیکھ دوں گا. ٹھیک ہے، تو پھر جب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو کہتا ہے نہیں حالات ماڑے نے، چلو جلیبی ہی بانٹ لے لیں. خدا کہتا ہے پہلی بات ہے کہ منت نہ مانے. اگر ماننی ہے تو پوری کرنی ہے. تو ہمیں جو بھی ہدیہ نذرانہ قربانی خدا کی نظر کرتے ہیں اس میں صاف نیت ہی ہونی چاہیے. یہی آج خدا یسوع بھی سکھانا چاہتے ہیں کہ ہم صرف سننے والے نہیں بلکہ عمل کرنے والے بنے. ٹھیک ہے، کلام پڑھنے والے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بھی بنے. تو عمل کیسے ہے؟ اور پاک کلام میں عمل ہی کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے. عمل کے بغیر ایمان مردہ ہے. اگر ایمان بہت بڑا ہے اور عمل نہیں ہے تو پھر ایمان بھی مردہ ہے. عمل کے بغیر ایمان مردہ ہے. تو جو عمل ہے اچھا عمل خداوند یسوع کی تعریف کرتے ہیں. آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں اپنے شاگردوں سے، ہجوم سے بھی فرماتے ہیں کہ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، جو تم سے وہ کہیں وہ کرو بلکہ ان کے سے کام نہ کرو. جو وہ کہیں وہ کرو کیونکہ وہ موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں اور یہ ان کی صفت ہے. خداوند یسوع مسیح نے یہ ان کی صفت کی ہے. صفت کیا کی ہے؟ کہ کلام میں وہ ملاوٹ نہیں کرتے. جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ کلام میں سے کہتے ہیں، کلام میں ملاوٹ نہیں کرتے. ایک نقطے کی زیر زبر کی بھی ملاوٹ نہیں کرتے، غلط بیانی نہیں کرتے. جو وہ تم سے کہیں وہ کرو. یسوع یہاں پر یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ وہ کلام میں ملاوٹ نہیں کرتے. دوسری بات، ان کے سے کام نہ کرو. ان کے سے کام نہ کرو. وہ کلام سناتے ہیں، اس میں ملاوٹ نہیں ہے، لیکن وہ خود اس پر عمل نہیں کرتے، اس لیے ان جیسے کام نہ کرو. پھر آگے وہ ساری فہرست بھی بیان کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح کہ کہاں کہاں پر وہ ریاکاری کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے کلام پر بلکہ ریاکاری کرتے ہیں، شو بازی کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں کیونکہ لوگ انہیں بڑا جانے. اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے صرف یہی پرابلم تھی کہ عمل نہیں کرتے تھے. لیکن آج کے دور میں کلام سنانے میں بھی ملاوٹ ہے اور عمل کرنے میں بھی ملاوٹ ہے. عمل تو ہے ہی نہیں کلام کے مطابق. تو کلام سنانے میں بہت ملاوٹ کی کرتے ہیں لوگ. کبھی دیکھا آپ نے؟ کلام میں ملاوٹ کرتے ہیں، ادھر کچھ اور ہوتا ہے بتاتے کچھ اور ہے. تو ہمیں خدا کا کلام سنانا ہے، اپنا نہیں. میری مرضی یہ ہے، میں یہ سوچتا ہوں. کلام میں اکثر کہتے ہیں نا کئی لوگ، میں یہ سوچتا ہوں. بھائی تو جو کچھ مرضی سوچ، جو کچھ خدا کا کلام ہے وہ بیان کرنا ہے.
خدا کی مرضی کو بتانا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے، خدا کا کلام کیا ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے. جبکہ آج کے بہت سارے خاطبین جو ہیں کلام میں زیادہ ملاوٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، خطاب کر رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں، تشریح کر رہے ہیں، میسج دے رہے ہیں، کیا بلے شاہ یہ فرماتے ہیں، میاں محمد بخش نے یہ کہا ہے، مختلف شعر سنا سنا کے والے شاہ کہتے ہیں وہ سدائی جی ہوندے نے جنہ کیتیاں نیک من. بھئی کلام سنانا ہے کہ یہ شعر و شاعری کرنی ہے؟ خدا کا کلام سنانا ہے یا کسی اور کی باتیں سکھانی ہے؟ کیا میاں محمد بخش یا والے شاہ یا بلے شاہ کوئی نبی ہے، کوئی پیغمبر ہے؟ کیا کلام میں ان کا ذکر ہے جن کے آپ حوالے دیتے ہیں؟ یا شاعری بھی کرتے ہیں یا گیت گاتے ہیں؟ گیت بھی گانے ہوں تو کلام کے مطابق ہونے چاہیے. آپ زبور گاتے ہو، زبور کی بنیاد کلام کے مطابق ہے. آپ زبور گاتے ہیں نا تو کلام کے مطابق ہے. ابھی بھی زبور پڑھا گیا ہے، ٹھیک ہے، خداوند میرا چھپان ہے، تو اس کی بنیاد پر ہونا چاہیے، اپنے خیالات نہیں. تو آج کی آپ شاعری بھی سنیں گے نا، بہت ساری شاعری، بہت سارے پاپولر گیت ہوں گے تو دور دور تک وہ کلام سے میچ نہیں کرتے ہوں گے. تو ہمیں خدا کے کلام کو ترجیح دینا ہے، اس کو سننا ہے، جیسا ہے اسے بیان کرنا ہے، اپنی طرف سے نہیں کوئی ایڈ کرنا. تو خدا کا پاک کلام جو ہے، خدا یسوع فرماتے ہیں کہ جو یہ تم سے کہیں وہ کرو، ان کے سے کام نہ کرو. اب دوسری بات خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں، زمین اور آسمان ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں، سب کچھ مٹ سکتا ہے لیکن خدا کا کلام نہیں مٹے گا جب تک کہ پورا نہ ہو رہے. تو اس کا کلام ہی زندگی بخشتا ہے. تو پھر ہمیں بہت ساری فرشتے کو بیان کی گئی ہے کہ ان کے سے کام نہ کرو. لکھا ہے لیکن ان کے سے کام نہ کرو کیونکہ وہ کہتے ہیں مگر کرتے نہیں، وہ ایسے بھاری بوجھ جو اٹھائے نہیں جاتے باندھتے اور لوگوں کے کندھے پر رکھتے ہیں لیکن خود انگلی بھی نہیں لگانا چاہتے. تو بہت سارے قانون قوانین شریعت ایسی بنا دیتے ہیں کہ لوگ نہیں اٹھا سکتے، تو اتنے بھاری ہوتے ہیں خود انگلی بھی لگانا پسند نہیں کرتے. تو ان کی کلام میں اور کام میں، عمل میں بہت تفریق ہے. کلام کے مطابق کام ہونا چاہیے، یکتا ہونا چاہیے. لکھا ہے وہ کندھوں پر رکھتے ہیں لیکن انہیں اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے. وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کے واسطے کرتے ہیں کیونکہ اپنے تعویذ چوڑے اور اپنے کندھے بڑے بناتے ہیں. یہ تعویذ پر چوڑے اور کندھے پر پچھلے دوار ہم نے بات کی تھی، ٹھیک ہے. وہ کیوں بناتے تھے، تعویذ کیوں بناتے تھے، کندھے کیوں بناتے تھے؟ تسنیہ شرح 6 باب 4 آیت سے ہم نے اس کو دیکھا تھا. وہ ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں پسند کرتے ہیں. یعنی ہر بات میں، ہر لائن میں، ہر آیت میں خدا یسوع مسیح یہ سکھانا چاہتے ہیں. ان کے کام گنواتے ہیں کہ کلام کے مطابق ان کی زندگی نہیں ہے، اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں. اور خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا. حلیمی اور فروتنی کا سبق ہے. اگر بہت ساری مثالیں یسوع اپنے کلام سے دیتے ہیں کہ جب تو کسی ضیافت میں جائے تو پیچھے بیٹھ، آگے نہیں. ایسا نہ ہو کہ مالک آیا تجھے کہا کہ اٹھ، یہ کسی اور کے لیے ہے، تو پیچھے چل، تو تیری بےزتی ہو. تو یہ مثال دینے کا بھی مطلب یہ ہے کہ پیچھے بیٹھ تاکہ جب مالک آئے تو تجھے آگے بٹھائے، تیری عزت ہو. تو اپنے آپ کو چھوٹا بنانا، حلیم اور فروتن بنانا، عاجز بنانا، خاکسار بنانا کہ میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں. یسوع کی زندگی، خدا یسوع مسیح کی مثال میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا نمونہ ہے، بہت بڑا. کہ خود خدا ہوتے ہوئے جس نے کائنات بنائی، قادر مطلق ہے
वो मेरे और आपके लिए इंसान बना है। इंसान जो खाक से बनाया गया, खाकसार बन गया, इंसान बना ताकि हम इंसानों को खुदा से मिला सके। आसमान की राह दिखाई है, आसमान से उतरा है वही आसमान पर चढ़ेगा। तो हमें उसने राह दिखाई है कि हमें बाप के पास जाना है। तो जो अपने आप को छोटा बनाएगा, ये मुकद्दसा मरियम की जिंदगी से सीखे। शरीयत पर अमल करने वाली है, कोई भी जिंदगी में गुनाह नहीं है। तो वो फरिश्ते से भी कह देते हैं कि कैसे होगा, मैं तो मर्द से नावाकिफ हूं, कैसे होगा। फरिश्ते ने कहा कि खुदा की कुदरत तुझ पर, रूहुल कुद्दस की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। वो खुदा का बेटा होगा, तेरे बेटा होगा, खुदा का कदूस मलूद वहीद खुदा का बेटा कहलाएगा। ठीक है, तो वो अमल करती है, शरीयत की पाबंद है। और जब सब कुछ हो गया, यानी फरिश्ते के पैगाम के आखिर में मुकद्दसा मरियम क्या कहती है, मैं खुदावंद की बंदी हूँ, खुदावंद की बंदी हूँ। मैं इंसान की या दुनिया की बंदी नहीं, किसी और की बंदी नहीं, बल्कि खुदा की बंदी हूँ, यानी खुदा के बंधन से बंधी हुई हूँ, उनसे मुंसलिक हूँ। तो फिर क्या कहती है, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक कबूल किया। जब खुदा की कलाम की बात है, खुदा की बात है, समझ में नहीं आई तो सवाल किया है, खुदा ने सिखाया है, फरिश्ते ने समझाया है उसे कैसे होगा। तो जब समझ आ गई है तो क्या कहा, वैसे बेकुदरत सी बात लगती है कि कुंवारी से बच्चा पैदा होना बेकुदरत है, लेकिन खुदा उसे सिखा रहा है कि खुदा की रूह तुझ पर साया डालेगी। ठीक है, तो समझ में आई तो कहती है कि मैं मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हूं। ठीक है, तो जब समझ नहीं आती तो हमें खुदा से सीखना है और हलीम और फरोतन बनना। ये आजिज़ी के लफ्ज है, मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हूं। यीशु की सारी जिंदगी अमल से भरी है, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो हमें अपनी जिंदगी में खुदा की मर्जी को पूरा करना है, कलाम भी सुनना है, और बढ़कर ये है कि हमें उस पर अमल करना है, अमल करना है। यीशु आज इस अमल को तरजीह देते हैं कि उनके से काम ना करो, लेकिन जो वो कहे वो करो, जो खुदा कहता है वो करना है। ये हम पर वाजिब है, हुक्म है, ये खुदा का कलाम है, अमल करने के लिए है। तो इसलिए खुदा से दुआ करें कि खुदा हम सबको ये फजल अता करे, तौफीक दे कि हम हमेशा खुदा के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी बसर करने वाले बने। खुदा हमें हर काम में, काम और कलाम में यकता बनाए, एक बनाए, यकसा बनाए। मेरी जिंदगी को देखकर लोग कलाम सीखें। जब मैं खुदा के कलाम पर अमल करूंगा तो लोग मुझे देखकर, मेरे रवैये से देखकर सीखेंगे, तब्दील होंगे, खुदा की तरफ रजू लाएंगे। जिस तरह यीशु की जिंदगी को देखकर लोग खुदा पर ईमान लाए। तो हमें हमेशा हर काम में, हर कलाम में खुदा को मद्देनजर रखना है। जैसा आज पहली तिलावत में है कि खुदा को मद्देनजर रखें हर काम और कलाम में। कालतार पर कुर्बानी चढ़ाते हैं, उसे मद्देनजर रखें। कोई प्रस्तश करते हैं, खुदा को मद्देनजर रखें। कोई नेकी का काम करते हैं, खुदा में करें। खुदा आपको और आपके घराने को बहुत